السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے تو پھر کافی ہلکا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مانگی ہیں میں نے جتنی بھی دعائیں مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بڑا رقت آمیز ماحول تھا. ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو، اگر ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جناب فرحان علی والد صاحب تشریف لائے. السلام علیکم جی. ابھی شہری بھائی نے پڑھنا ہے، فرحان بھائی نے پڑھنا ہے. ابھی تو محفل کے رنگ مزید جمنے. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو کہ ہمارا پیارا سا بچہ ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذرا، وہ ان کا بیٹا ہے اور اب اس کا نام مجھے یاد ہو گیا، محمد رضا. ہاں تو اب پہلے میں اس کو شروع سے حسن کہتا ہوں. اب یہ مجھے کہتے ہیں یہ حسن ہی ہو گیا. میں نے کہا نہیں، اس کا نام ہے محمد رضا. محمد رضا، بسم اللہ بیٹا محمد رضا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سبحان اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہیں بڑے ناز خواہ، وہ آپ کو داد دے رہے ہیں. آپ کو مکرم انکل دے رہے ہیں داد، اور یہاں بھی دونوں بیٹھے دے رہے ہیں آپ کو. ہاں بھائی پہلے اس کو پڑھنے تھے. ہاں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم. اچھا جنتی پہ خوش ہو گیا اس نے مجھے دیکھ کے، جنتی کر دیا. خوش کتنا ہے ماشاءاللہ، جنتی کر دیا. واہ واہ. میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے. صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک. اب آپ نعت خوانوں میں شمار ہو گئے، سمجھ گئے. نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں. پہلی مرتبہ ان کی نظر سے تو یہ کہ پہلی بار یہ کسی چینل پہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہماری کیسے کرم کا شکر ادا کروں کہ میرا بچہ بھی ثنا کر رہا ہے. شہری رضا بھائی کا فرزند ہے. اور میں یہاں ایک بات کہوں گا، میں نے ایک روایت سنی تھی کہ جس کا بیٹا یا اور کوئی بھی اولاد، بیٹا یا بیٹی حافظ قرآن ہو جائے تو بروز حشر اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے، ہے نا. اچھا
ذکر تو کر رہے ہیں, یہ قرآن سامت نہیں, ناطق قرآن کا ذکر کر رہے ہیں. پھر یہ آپ کے لیے کیا؟ وہ میں بھول جاؤں گا. ان کے نظر سے روتے ہیں نا, یہ رونا اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں, رونا بہت مشکل رہا. آپ تو ماشاء اللہ جانتے ہوں. فرماتے ہیں دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب, دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب, یہ اس کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے. واہ واہ. سبت جعفر صاحب لکھتے ہیں مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے, میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے. ان کو سب ہے مانگنا عیب ہے, میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے. ان کو سب ہے پتا کس لیے چپ ہوں میں, کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی. ہائے 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 ہائے. یہ جو نمی ہے اسی کی تو آپ سب میں کمی ہے. اگر اس نمی کو آپ اپنے اندر لے آئیں تو وہ رونا اگر شروع کر دیں, اور رونا ہمیں سکھایا تھا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس وقت سکھایا تھا جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل نے آ کے واقع کربلا سنایا تھا. تو اس وقت ہمارے نبی نے ہمیں رونا سکھا دیا تھا کہ رونا اپنے گریہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا, یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں, مصروف کرم ان آنکھوں میں سرکار دو عالم ہوتے ہیں. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی اور ایک دل کا کعبہ, اس گرد کو زمزم دھوتا ہے اس میل کو آنسو دھوتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. میں جب روزہ رسول کے اندر گیا تھا تو وہاں میں نے پہنچ کر میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام پڑھی تھی. لوگ کو میں بتانا چاہتا تھا پوری باتیں پوری واقعات, تو میں نے بتایا بھی زندگی میں. بہت دنوں کے بعد مجھے کہیں سے ویڈیوز ملی ہیں اور کچھ تصاویر ملی ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ کو دکھاؤں کہ جب میں روزہ رسول میں گیا تھا تو میری کیا کیفیت تھی. اور میں ایک تصویر ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں, پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب باہر نکل کے آ رہے ہیں, اور میں بہت رو رہا ہوں کیونکہ میں اندر سے پہلے نکلا تھا, اور استخارے میں نام پہلے میرا آیا تھا تو میں اندر گیا تھا. اس کے بعد جب واپس آئے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں کعبے کا سفر بھی ہے کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں, اور اس وقت حج کا موقع تھا. حج کے موقع پر ہم نے عمرہ کیا تھا اور 4 دن بعد حج تھا. اور اس کے بعد ہم مدینے گئے تھے, تو مدینے میں آخری قافلے جا رہے ہوتے, مدینہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے, اور یہ آگے شروع ہو جی. یہ بس کہ سرکار کے روزے میں, اور پھر وہیں پہ میں نے بتایا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہ علیہ افضل السلام, ان کا سارا سامان دیکھا, چھوٹا چھوٹا سامان تھا رکھا ہوا تھا گھر کا. اور پھر وہ حجرے حضرت حفصہ بنت عمر تھا وہاں, حجرہ سید عائشہ تھا, حضرت زینب بنت جہش کا حجرہ تھا, حضرت ام سلمہ کا حجرہ بھی وہیں تھا جن کے پاس رسول اللہ نے کربلا کی مٹی رکھوائی تھی. تو اور وہی سب سے آخر میں دیکھیں, نبی کو پتا تھا کہ میری کون سی زوج جو ہے وہ 61 ہجری میں انتقال فرمائیں گی, تو صرف ام سلمہ کے پاس رکھوائی تھی, ام المومنین. انہوں نے ہی بتایا جب مٹی سرخ ہوئی, انہوں نے کہا آج حسین شہید ہو گئے, آج حسین شہید ہو گئے. بسم اللہ بسم اللہ. امیر حمزہ کی شہادت پہ جو گریا ہوا تھا وہ آپ ضرور بیان کریں. میں بھول گیا میں بہت زیادہ تشنا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں کروں. وہ گریا بھی تھا, وہ گریا بہت. فرحان بھائی بھی چاہیں گے وہ ہمیں تو سنائیں گے انشاءاللہ سنائیں گے. ایک نعت کے چند اشعار آپ کی حسین سماعت کو دیا. شاعر جناب آغا سروش صاحب کا لکھا. آغا سروش, جی میں جانتا ہوں. آغا سروش تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. عظمت کونین کیا ہے؟ ماشاءاللہ ادب کا انداز ہے نا لکھنے پڑھنے. اب احمد رضا صاحب اور ہمارے باقی دیگر بھائی امامہ کی شبیہ پہنے ہوئے ہیں نا, یعنی جو رسول خدا پہنا کرتے تھے, یہ ایک سعادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. یہ اسی کی نسبت سے, ورنہ کہ عام کپڑا ہے, لیکن یہ کپڑا اگر امامے سے نسبت کر جائے تو یہ کپڑا سر پہ سجانے کا. اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں.
تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں. واہ 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 بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے واہ واہ. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین. ہاں کہیں گے تاجدار ہم بھی، تاجدار ہم بھی. سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں. واہ واہ. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی، کیا خواہش ہے ذرا دیکھیے. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. الہی دیکھ لوں تو میں بھی اب ابروئے محمد کو. واہ واہ واہ. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. آئیے تشریف لائیے. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ لینا. رکھ دے. واہ واہ. قوسین کے مابین. ابرو کمان بنائیے نا. کمان میری آنکھیں کمان کا فاصلہ تھا نا. کمان قوسین کے مابین کعبہ قوسین. رکھ دینا. اور اب سنیے اللہ کیا کہتا ہے. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی. کہا اللہ نے کب قوسین حد محمد کی. واہ. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی. جہاں یہ آپ رک جائیں وہی قوسین رکھ دینا. جہاں یہ آپ رک جائیں. بھئی یہ تو عجیب بات کر دیا آپ. یہ تو عجیب بات کر دیا. عجیب. جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا. ارے محبت کا عالم تو دیکھیے پروردگار کی. جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں بھائی سب انہی کا تو ہے. جہاں یہ آپ رک جائیں میں نے انہی کے لیے تو بنائی ہے دنیا. واہ واہ واہ. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا. فرشتوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا. واہ 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 واہ. فرشتوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا. کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا. کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا. اور جو ہے قرآن و عطرت سے گرا پلا دو عالم کا. جو ہے قرآن و عطرت سے گرا پلا دو عالم کا. تو پھر اس نعت میں ایک قافیہ ثقلین رکھ دینا. تو پھر اس نعت میں ایک قافیہ. بے شک آغا سروش صاحب بہترین شاعر ہیں. خدا ان کی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور کہتے ہیں فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نعت سرور کون رکھ دینا. کیا تھا وہ؟ چلی جو قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے. کیا نکیریں
ہنسی حساب کیسا نکین رہ گئے بے خود. ہاں چلی جو قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے. قبر میں سیما اکبر آبادی میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دیں. اور کیا معراج ہے جو انہوں نے ظاہر شب معراج کا ذکر بھی اور معراج کرا دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کے اندر ان کو جو لکھوایا ہے کہ سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی. کیسے کریں گے اگلا مصرع بتائے گا. سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی. تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا. تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. اس بات کو سوچ رہا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ نالین پاک کا رتبہ دیکھیے کہ یعنی میں اس کو یوں اگر واضح کروں کہ جس پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا. تجلی نور نہیں تجلی ہاں محض تجلی کا اظہار فرمایا. اس پہاڑ پر آنے سے پہلے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے جوتے اتار کے آنا. اس پہاڑ پر آنے سے پہلے کہا اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ ہمیں تجلی ہے. اور جہاں خود خدا ہے وہاں رسول سے کہہ رہا ہے نالین پہن کر آ جائیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا اگلی زندگی بخیر جو پرسوں ہم آئیں گے انشاءاللہ اسی کے اوپر ایک کلام آپ کو سناؤں. اس جو بات آپ نے کہی یہ کرنا ہے آپ نے. اس نالین کی اہمیت دیکھیے کتنی ہے. یہی نالین کبھی لے کر حضرت بلال حبشی چل رہے ہیں بلال بن رباح اور کبھی یہی نالین لے کر حضرت انس بن مالک چل رہے ہیں. بیٹا کیسا نکلا سنان بن انس. باپ کیسا تھا ذرا دیکھیے. باپ کو دیکھیے کیا تھا بیٹا کیا نکلا. اور اسی طرح سے یہی نالین کبھی لے کر جو ہے وہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں جو کہ آپ کی جب واقع حرہ ہوا تابعین میں سے ہیں لیکن جب واقع حرہ ہوا تو ان کے والد صحابی تھے. جب وہ آئے تو ان کو رسول اللہ نے مخاطب کر کے کہا سعید اذان نہیں ہوتی یہاں اذان نہیں ہوتی. تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں اذان دی. اور میرے خواب میں یہی تینوں آئے تھے سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر اور سعید بن مسیب. تو سعید بن مسیب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں پہنچے تھے تو یہ بھی نالین پاک کے شہدائی تھے. تو ان کے پاس ورثے میں ان کو نالین پاک ملی تھی جو اب ٹاپ کاپی میوزیم میں وہ سعید بن مسیب کے گھرانے سے آئی تھی. انہوں نے پھر وہ ترکی میں آباد ہو گئے تھے تو ٹاپ کاپی میوزیم میں جو نالین پاک ہے وہ سعید بن مسیب کے پاس آئی. ان کا مزار بھی ترکی میں. ابو ایوب انصاری کا مزار بھی ترکی میں. تو یہ ان کے ساتھ ہی تھے. یہ مولا علی کے ان ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا ان کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا تھا. بس جنگیں سمجھنا آپ حصہ لیا تھا. تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. جناب سیدہ کی شان میں جناب سیدہ کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار. سیدہ پاک کی شان میں ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن میں بار بار سیدہ پاک کا ذکر ہوتا ہے. الحمدللہ عرش پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. فرش پہ نہیں ہمارے لیے تو خوش نصیبی ہے نا ہم کر لیتے ہیں. ایک ہے کبریا ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے 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 فاطمہ اور خدا کا پتہ ایک ہے. یعنی ان تک پہنچنے کے لیے یہی رستہ ہے یہی وسیلہ ہے جو آپ کو پہنچائے گا. فاطمہ اور خدا کا پتہ ایک ہے. فاطمہ 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 سورہ قدر کا ترجمہ ایک ہے. ایک ہے کبریا
فاطمہ ایک ہے، فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا، فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا، دونوں معصوم کا ذائچہ ایک ہے کبریا، فاطمہ ایک ہے۔ اور جب ہم استخارہ کرتے ہیں یا تو قرآن سامنے ہوتا ہے یا تسبیح ہوتی ہے، قرآن اللہ کی کتاب، تسبیح جناب سیدہ سے منسوب۔ آئی آواز جب استخارہ کیا، آئی آواز جب استخارہ کیا، فاطمہ اور خدا کی رضا ایک ہے کبریا، فاطمہ ایک ہے۔ مریم و آسیہ ہاجرہ محترم، مریم و آسیہ ہاجرہ پر محمد تیری فاطمہ ایک ہے، پر محمد تیری فاطمہ ایک ہے۔ یہ تکلم پڑھا ماں سے پہلا سبق، یہ تکلم پڑھا ماں سے پہلا سبق، پنجے تن 5 ہیں اور خدا ایک ہے کبریا، فاطمہ ایک ہے۔